نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی شخص کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو اپنی جان مال اور اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بیٹوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، لیکن اللہ کی حکمت کے تحت بیٹوں کو اٹھا لیا گیا، اپنے پاس بلا لیا گیا، تو پیچھے اللہ کے نبی کی بیٹیاں بچی۔ ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دو بیٹے تھے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی طرح پالا پوسا اور ان سے پیار اور محبت اسی طرح سے کیا، اور وہ بھی ان سے اسی طرح سے کھیلا کرتے جس طرح سے کسی کے بیٹے اس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس میں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین میں سے کوئی ان کے اوپر بیٹھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو لمبا کروا دیا کرتے ہیں۔ کسی وقت وہ ان سے کہتے کہ میں نے آپ کے برابر ہونا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں ہاتھوں سے اٹھاتے تو وہ یوں اپنے پاؤں کو پہلے پاؤں پہ رکھ رہے ہوتے، پھر پیٹ پہ، سینے پہ، اور یوں کندھوں تک آ جاتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے آپ تو مجھ سے بھی بڑا ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کھیل کود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھے جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور آدھے جسم جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مشابہ تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب اللہ کے نبی کو اس دنیا سے واپس جانا تھا، یہ چونکہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، تو آگے اللہ کے نبی کے دور آتا ہے خلفائے راشدین کا، چاروں کا، جس میں کچھ لوگ وعلیکم السلام کچھ لوگ حضرت حسن علیہ السلام کے دور 3 سال کو بھی اس میں خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں یا خلافت میں شامل کرتے ہیں، جس سے 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ 30 سال میرے بعد جو ہوگی خلافت ہوگی، اور اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ جب 30 سال کا عرصہ، 3 سال کی حکومت حضرت حسن علیہ السلام کی ڈال کی مکمل ہوا، تو کچھ لوگوں نے لالچ کیا کہ ہمیں حکومت مل جائے اور ہم بہت زیادہ فتوحات کر سکتے ہیں، اور جو لڑائیاں جھگڑے خلفائے راشدین کے دور میں ہوا کرتے جس سے بہت زیادہ صحابی رسول جو تھے وہ شہید بھی ہوئے، تو وہ ختم ہو جائے گے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ میرا نواسہ جب مسلمانوں میں انتشار ہوگا تو صلح کا موجب بنے گا، تو حضرت حسن علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث پوری کی کہ صلح کی، کہا مجھے حکومت کی ضرورت نہیں، جس کو حکومت چاہیے وہ لے لے، صلح ہو جائے تاکہ انتشار ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائے۔ لیکن یہ ایک اصول ہے کہ جتنی دیر تک خلیفہ رہے ان کو حکومت دیتی جاتی رہی، اور وہ حکومت سے بھاگتے تھے، خدمت کرا کرتے تھے۔ پچھلا جو بھی خلیفہ ہوتا وہ اگلے خلیفہ کو یا نومینائز کرتا، یا لوگ مل کے اس کو نومینائز کرتے، یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو کہا جی اب کس کو آپ کے بعد کیا جائے کیا، تو حضرت حسن کا نام دیا گیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہ ان کو کرنے کو کہا نہ کرنے کو کہا جی دیکھ لیجیے، آپ آپس میں مشورہ کر لیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں ان کو تو بنا دیجیے گا میرے بعد، اگر میں نہ رہا دنیا میں، کیونکہ یہ سلسلہ تو ہے۔ اور کفار اور اپنے اندر منافقین جو تھے وہ سارے کوشش کر رہے تھے اس معاملے کو زیادہ اٹھانے کے لیے، تو گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جانے کے بعد اس دنیا سے حضرت حسن کو بھی 3 سال خلافت کے ملے۔ یہ 30 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حدیث مبارکہ تھی کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد ملکویت ہوگی، یہ بادشاہت کو کہتے ہیں۔ اس کا اگلا موڈیفائیڈ فارم آپ گویا 20 سال تک حضرت معاویہ نے حکومت کی، اور حکومت بہترین کی، بہت ساری فتوحات کی، بہت سارے علاقوں میں پہنچے، لیکن اس کو وہ خلافت میں شامل نہیں کرتے۔ جب ان کا وقت قریب آنے لگا تو بہت سارے لوگوں نے جو ان کے چاپلوس تھے، ارد گرد کے تھے، انہوں نے آ کے پھر ان کو مشورہ دیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس کو خلیفہ بنا دیتے ہیں، وہ اپنے حساب سے خلافت کر رہے تھے، لیکن ہم اس کو خلافت نہیں مانتے، تو ان کو خلیفہ بنا دیا جائے، تاکہ اگر آپ جب کوچ کریں تو اس کے بعد یہ خلیفہ ہوں، کہیں پھر وہ انتشار نہ آئے، خلل نہ آئے، کوئی بیچ میں وقت کا پرابلم نہ آئے۔
تو حضرت معاویہ نے بھی یہ کہا کہ میں نہیں اس کو نامینائز کرتا، البتہ 3 لوگوں کے انہوں نے نام دیے، جس میں حضرت علی بھی، حضرت حسن، حضرت حسین بھی شامل تھے، اور 2 اور صحابی رسول تھے جو تیسری لہر کے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تب تک وفات پا چکے تھے، وہ نہیں تھے، لیکن یہ 3 صحابی جن میں حضرت حسین بھی شامل تھے، یہ ابھی حیات تھے۔ تو جب حضرت معاویہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے بھی اس دنیا سے کوچ کرنا تھا، تو کوچ کیا، تو اس وقت خلیفہ یا بادشاہ بنانے کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جب بادشاہ کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کو اناؤنس نہ کیا جاتا جب تک اگلا خلیفہ نومینائز نہ ہو جاتا اور باقی لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کر لیا کرتے۔ اب ان یزید صاحب کو شک تھا کہ مجھے لوگ خلیفہ نہیں مانیں گے، نہیں بنائیں گے، تو مشورہ دیا لوگوں نے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کریں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو باقی بھی سب بیعت کے لیے آ جائیں گے۔ انہیں گورنر کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، تو حضرت حسین نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، جنہوں نے سب نے نہ ماننے کا، نہ جانے کا، نہ بیعت کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن اس کے بیچ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے تحاشا بوریوں کی بوریاں خطوط کوفہ سے آ چکے تھے، جو کوفہ کبھی دارالحکومت بھی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، تو ان سے ایک ایسوسیشن بھی تھی ان کی۔ تو کہا یہ جو مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، آہو پکار کر رہے ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، میری مدد کی ضرورت ہے، تو مجھے وہاں جانا ہے۔ گویا مشورہ کرنے کے بعد جب وہ وہاں گئے تو رستے میں مختلف واقعات پیش آئے، جس میں ایک شہر سے تھوڑا پہلے ملا جس کا نام فرانزک تھا۔ اس نے بھی یہ کہا کہ جس کو آپ نے اپنی جگہ پہ امیر بنا کے بھیجا تھا، حضرت مسلم بن عقیل، ان کو تو قتل کر دیا گیا ہے، اور میں ان کو دیکھ کے آ رہا ہوں، ان کی لاش کو چوراہے میں لٹکایا ہوا ہے تاکہ عبرت کا نشان بنے لوگوں کے لیے، لوگ ڈریں اور بیعت کریں اور آپ کی بیعت نہ کریں۔ اس موقع پہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت غور و خوض کیا اور واپسی کا ایک دفعہ ارادہ بھی کیا، لیکن ان کے بیٹے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہاں ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے، ہم رکیں گے نہیں، واپس نہیں جائیں گے۔ گویا وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے بہت سارے کفار کو قتل بھی کیا۔ خیر بات چلتے چلتے یہ ہوئی کہ یزید نے بہت سارے جو اس وقت کے گورنر تھے ان کو بہت لالچ دیا، ایسے علاقوں کا لالچ دیا جہاں بہت کھیتی باڑی اناج ہوا کرتا تھا، وہاں کی حکومتوں کا لالچ دیا۔ گویا زبردستی بیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات کے اندھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہی ہے کہ کیا انہوں نے نہ طاقت سے ڈر کے مرعوب ہوئے، نہ دولت کے لالچوں میں آئے، نہ حکومت ان کو بھی کہی گئی دی گئی اس کو مانا، لیکن کس بات کے لیے کہ آج اگر میں رات کے اندھیرے میں ان کی بات مان کے بیعت کر گیا تو پھر اللہ کے نبی، میرے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے کلمے کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حق کے کلمے کے لیے آپ نے کہا کہ میں بیعت کر لوں گا، لیکن جمعے کے روز مجمع لگایا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اگر وہ سب بیعت کریں گے یعنی ان کو خلیفہ بنانے پہ متفق ہوں گے تو میں بھی متفق ہوں گا۔ اب چونکہ ان کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہونا، جب یہ آواز باہر نکلنی ہے تو یزید کی بیعت کرنے والے کم ہونے ہیں، جب یہ سر عام بات ہونی ہے، اور اگر یہ اس طرح سے نہ سلسلہ بنا تو پھر بیعت کا سلسلہ نہیں ہونا۔ گویا بہت سارے طریقوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا، پھر آخری ٹائم پہ آ کے پانی تک بند کیا گیا کہ ان کے ساتھ بچے، عورتیں، چھوٹے بڑے لوگ، جانور ہیں، وہ جب پانی کی پیاس سے بتائیں گے تو یہ مان جائیں گے۔ ان کو چونکہ لالچ دیے گئے تھے گورنمنٹ نے، بہت ساری حکومتوں کے، ایسی سرسبز و شاداب زمینوں کے، علاقوں کے، تو وہ اس لالچ میں تھے۔ بڑی عجب بات تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے، ان کے ساتھ ان کے دل بھی ہوتے لیکن تلواریں نہ ہوتی۔ جو شہر ملے تھے، شہر سے پہلے انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا تھا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کوفہ والوں کے، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ گویا اس دھوکے میں نہ آئیے، وہاں نہ جائیے۔ وہ ایسا ہی ہوا۔ اب چونکہ انہوں نے ہی بلایا تھا
اور وہ ڈرتے بھی تھے کہ کہیں بادشاہ سلامت کو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے بلوایا خط لکھ کے تو ہمارے ساتھ اور زیادتی ہوگی، وہ ہمیں دباؤ میں لائیں گے، تو اسی دباؤ میں ال کے وہ کفار کے ساتھ ملے یا ان لوگوں کے ساتھ ملے جو حق کے خلاف تھے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلا آ رہا ہے کہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ اس دنیا کی مراد کو حاصل کرنے کے لیے حق کا کلمہ چاہے دل میں ہو بھی آواز دبا دیتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی آواز کو نہیں دباتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے واقعے سے ہمیں یہی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم نے حق کی بات، سچ کی بات، جو صحیح بات ہو، جو درست بات ہو، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنی ہے، تبھی وہ بات قائم رہے گی۔ ہم ویسے چونکہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا دنیا میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ ہو، آپ کی اولاد پہ محبت کرنے والا نہ ہو۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں درود پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم ہر نماز کے اندر درود پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ درود بھیجتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جو ہم آج حالت اپنی دیکھتے ہیں، اس کا ہمیں واقعے پورے کے ساتھ نوٹس بنانے چاہیے کہ یزید کیا کرتا تھا، اس کے ساتھی کیا کرتے تھے، ان میں کیا کیا لالچ تھا، وہ بے راروی میں کیا تھے، کس وجہ سے کوفے والے ان کو بلا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر محلے میں کیا کیا، دونوں چیزیں، ڈرے کتنے، پریشر میں کتنے آئے، حق کا ساتھ کتنا دیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ برائیاں کرنے والے تھے۔ کیا آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم سارے وہ کام تو نہیں کر رہے جو یزید اور اس کے ساتھی کر رہے تھے اپنی اپنی زندگیوں میں؟ نبی جو بہترین چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ فرمائی کہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ آپ اللہ پاک کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری رات، ساری رات اللہ کے حضور تپتی ریت پہ سجدہ کر کے اللہ سے رابطہ کر کے کہا، اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا، میں تیرے نبی کے کلمے کے لیے آج اپنی آل اولاد کو لے کے بیٹھا ہوں، اور میں دباؤ میں نہیں آیا، تیرے کلمے کے لیے، حق کے لیے بول رہا ہوں۔ اور آخری وقت میں بھی اللہ کو سجدہ کیا، نماز پڑھی، نوافل ادا کیے۔ کیا ہم آج اپنی فرض نمازیں پڑھتے ہیں؟ محبت ہم کرتے ہیں تب، زبانی محبت نہیں، اپنے زبان تک نہیں، دل تک والی محبت، دل و دماغ والی محبت تب آئے گی جب ہم وہ کام کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرا کرتے تھے، جو ان کی آل اولاد کرا کرتی تھی، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا کرتے تھے، نہ کہ وہ کام کریں گے جن کے خلاف وہ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔